بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہم اصول علم حدیث کے حوالے سے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، مقدمۃ الشیخ۔ تو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حدیث کے اندر اور خبر کے اندر کیا فرق ہے، حدیث کے اندر اور اثر کے اندر کیا فرق ہے، اس کو ہم نے کل والے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اور ہم نے مرفوع، موقوف اور مقطوع احادیث کی قسمیں بھی پڑھی تھی۔ تو آج رفع کے حوالے سے جو مرفوع ہونا ہے اس کی کچھ اقسام بیان کریں گے کہ جو مرفوع ہوتی ہیں وہ کون کون سی احادیث ہوتی ہیں۔ مرفوع تین طرح سے ہوتی ہے۔ ابتداً اس کی دو قسمیں، مرفوع صریح، صریح اور حکمی۔ پھر ہر ایک کی تین قسمیں، صریح فعلی، صریح قولی، صریح تقریری۔ اسی طرح حکمی فعلی، حکمی قولی، حکمی تقریری۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی مثال بھی بیان کریں گے۔ کہتے ہیں الرفع قسمان، مرفوع حدیث کی دو قسمیں ہیں، صریح و حکمی۔ صریح مرفوع اور حکمی مرفوع۔ الرفع قد یکون صریحا و قد یکون حکما۔ حدیث مرفوع کبھی صریح ہوتی ہے، کبھی حکمن ہوتی ہے۔ الرفع صریح القولی، مرفوع صریح قولی حدیث۔ اما صریحا ففی القولی، جو مرفوع صریح ہوگی یا تو پھر وہ قول کے اندر ہوگی، جیسے صحابی کا قول ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، صاحب یہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے۔ تو یہ صریح ہے، حضور کے الفاظ صراحت دلالت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر حضور کا قول بتایا جا رہا ہے، صحابی قول بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو قول بھی ہے، صراحت بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو اس کو مرفوع صریح قولی کہا جاتا ہے۔ او قول ہی، یا پھر تابعی کا قول، تابعی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ او قول غیر ہی، تو اسی سے بھی یہی مراد ہے کہ صحابی کے علاوہ کوئی اور کہے، غیر ہی یعنی صحابی کے علاوہ کوئی اور کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو قول کی نسبت ہے اور صراحت قول کی نسبت ہے، تو اس کو مرفوع صریح قولی کہا جائے گا۔ یا پھر اس کی تیسری مثال یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ تو یہ بھی صریح الفاظ ہیں، تو اس کو مرفوع صریح قولی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مرفوع صریح کی دوسری قسم ہے فعلی، یعنی حضور کا فعل کے اندر صراحت ہوگا، اور صحابی کہے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ کہتے ہیں وفی الفعلی، اور حدیث فعلی کے اندر مرفوع صریح کی مثال کا قول صحابی ہے، جیسے صحابی کا قول کہنا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل قضا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس طرح فرما رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے۔ او ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ فعل قضا، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا یا اس طرح فرمایا۔ او ان صحابی او غیر ہی مرفوعا، یا پھر یہ الفاظ ذکر کیے جائیں کہ صحابی سے یا صحابی کے علاوہ تابعی یا تبع تابعی سے اس طرح مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ صحابی سے مرفوعاً روایت ہے، یا تابعی سے مرفوعاً روایت ہے، یا پھر تبع تابعی سے مرفوعاً روایت ہے، تو اس کو بھی مرفوع فعلی کہا جاتا ہے۔ اور رفعہ، یا پھر وہ کہے کہ اس صحابی نے یا تابعی نے یا تبع تابعی نے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ انہ فعل قضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، اس طرح کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو مثالیں تھی مرفوع صریح کی، فعلی اور قولی۔ آگے تقریری کی مثال دے رہے ہیں۔
الرفع صریح التقریری، مرفوع صریح تقریری کی مثال، وفی التقریری یہ ان یقول صحابی او غیرہ، کہ اور حدیث تقریری صریحی مرفوع کی مثال یہ ہے کہ صحابی کہے یا صحابی کے علاوہ کوئی اور کہے کہ فعل فلان او احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فلاں شخص نے یا کسی شخص نے اس طرح کیا، یہ کام کیا۔ ترجمہ کریں گے بحضرت النبی سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے یا کسی ایک بندے نے اس طرح کیا، ولا یذکر انکارہ، اور وہ صحابی یا تابعی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو ذکر نہ کریں، کہ اس شخص نے کہا ایسا کیا، پھر سرکار علیہ السلام نے اس کو منع کیا، تو وہ انکار، سرکار کے انکار کو، سرکار کی منع کو وہ ذکر نہ کرے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ صریح تقریری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ابتدا انہوں نے دو قسم کی تھی حدیث مرفوع کی، ایک صریحی اور ایک حکمی۔ تو صریحی کی تینوں مثال ہم نے پڑھ لی، فعلی، تقریری اور قولی، فعلی، تقریری۔ اب حکمی کی تینوں مثال بیان کریں گے، حکمی قولی، حکمی فعلی، حکمی تقریری حدیث مرفوع۔ کہتے ہیں وہ اما حکمن فکا اخبار صحابی ہے، بہرحال جو مرفوع حدیث حکمی ہے تو وہ صحابی کا خبر دینا ہے۔ مالا مجال للاجتہاد فی ہے، ایسی خبر دے جس خبر کے اندر اجتہاد کی مجال نہ ہو، اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو، کہ بسا اوقات صحابہ کرام ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر صحابہ کرام نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ انڈائریکٹ منسوب ہو، تو لا مجال للاجتہاد فی، اس بات کے اندر صحابی کے اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ ان الاحوال الماضیہ، جو ماضی کی خبریں ہیں، مثال تو ماضی کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبریں، یا پھر انبیاء کرام جو گزشتہ تھے یا گزشتہ امتوں کی خبریں، اگر کوئی صحابی دے تو وہ کیا ہوگی؟ حدیث مرفوع حکمی قولی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ الذی لم یخبر عن الکتب استاد آواز کم ہو گئی، آواز نہیں آ رہی صحیح طرح۔ جی، مالا مجال للاجتہاد فی یعنی الاحوال الماضیہ، یہ سمجھ آ گیا؟ استاد دعا سمجھا دیں، آواز جو ہے وہ آ نہیں رہی تھی، یہ دعا سمجھا دیں کہ مالا مجال۔ مالا مجال للاجتہاد فی عن الاحوال الماضیہ، یہاں سے حکمی فعلی کی مثال، حکمی قولی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ کوئی صحابی ایسی خبریں بیان کرے، ایسی خبر بیان کرے جس خبر کے اندر اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو۔ جو ماضی کی خبریں ہیں، ان ماضی کی خبروں میں سے کوئی خبر ایسی بیان کرے جس خبر کے اندر صحابی کا اپنا اجتہاد شامل نہ ہو، کہ وہ ایسی عجیب و غریب خبر ہو کہ وہ صحابی اپنی طرف سے بیان نہ کر سکیں، تو وہ انڈائریکٹ سرکار علیہ والسلام کی طرف سے منسوب ہوگی، اور یہ حدیث مرفوع کہلائے گی، اور مرفوع فعلی حکمی ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وہ خبر کون سی ہوگی؟ الذی لم یخبر عن الکتب المقدمۃ، کہ وہ خبر ایسی خبر ہو جو گزشتہ کتابوں کے اندر بیان نہ کی گئی ہو۔ جو صحابی خبر بیان کرے گا، جو بات بیان کرے گا، تو وہ بات ایسی ہوگی جو گزشتہ جو کتب تھے آسمانی، ان کے اندر وہ خبر بیان نہ ہو، تو وہ حدیث مرفوع حکمی اور قولی ہوگی۔ مثال بیان کریں کا اخبار الانبیاء و عمومہم،
جیسے انبیاء کرام کے بارے میں صحابی خبر دیں، یا انبیاء کرام کی امتوں کے بارے میں خبر دیں، اول آتیت یا پھر آنے والے، ان احوال المادیت یا پھر ان الاحوال الآتیت آنے والے خبروں کے بارے میں، آنے والے احوال کے بارے میں صحابی کیا کرے، خبر دے کہ بھائی قیامت کے اندر ایسا ہوگا، دجال کے بارے میں خبر دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیں. تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کے اندر صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، اس کے اندر صحابی کا اپنا عمل دخل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی حدیث مرفوع ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوگی اور صحابہ نے سنی ہوگی، اور صحابی اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے. تو یہ اسی لیے اس کو سری نہیں کہا جاتا بلکہ حکمی کہا جاتا ہے. کل ملائم والفتن، جیسے آنے والی خبریں. ملائم کسے کہتے ہیں؟ وہ عظیم واقعے جو فتنوں کے اندر واقع ہوتے ہیں، جیسے میں نے بیان کیا نا کہ دجال کا فتنہ، یاجوج کا فتنہ، ملاحم ان واقعات کو کہا جاتا ہے جن کے اندر قتل و غارت ہوتا ہے. والفتن، اور فتنے جو مستقبل میں ہوں گے ان کے بارے میں خبر دے. وہ احوال یوم القیامت، یا پھر قیامت کے احوال کے بارے میں خبر دے صحابی کہ قیامت میں اس طرح ہوگا. او ان ترتب ثواب مخصوص او عقاب مخصوص علی فعل، یا پھر صحابی کسی مخصوص امر، کسی فعل کے کرنے پر مخصوص ثواب کا بیان کرے کہ بھائی کوئی بندہ اس طرح کا فعل کرے گا تو اس کو اتنا مخصوص ثواب ملے گا. یا کوئی صحابی ایسا فعل بیان کرے کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کا فعل کرے گا تو اس کو اس طرح کا عذاب ہوگا. تو مخصوص عذاب یا مخصوص ثواب کسی فعل کے بارے میں صحابی بیان کرے تو وہ بھی کیا ہوگا، حدیث حکمی فعلی مرفوع ہوگی. آگے بیان کریں کہ وَفَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا السَّمَاعُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کی طرف، ان باتوں کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، یہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی الا السماع، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے. تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبریں سنی ہوں گی، مخصوص ثواب، مخصوص عذاب، قیامت کے احوال کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، آنے والے باتوں کے بارے میں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی حدیث مرفوع ہے، لیکن سری نہیں ہے، صراحتاً حضور کا فرمان نہیں ہے، حکمن ہے، اس لیے اس کو حکمی کہا جاتا ہے. اور آگے کہتے ہیں الرفع الحکمی فعلی، اور مرفوع حدیث جو حکمی اور فعلی ہوتی ہے اس کی مثال بیان کریں کہ او یفعل صحابی مالا مجال للاجتہاد فیہ، صحابی کوئی ایسا فعل کرے جس کے اندر اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو. ایسا کوئی فعل کرے جس کے اندر اس صحابی کا اجتہاد کا عمل دخل نہ ہو. جیسے حضرت امام شافعی روایت کرتے ہیں کہ فی صلاۃ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فی الکسوف، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ کسوف، سورج گرہن کی نماز کے بارے میں حدیث بیان کی کہ فی کل رکعت اکثر من الرکوعین، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کسوف ادا فرمائی اور ہر رکعت میں 2 رکوع سے زیادہ رکوع کیے. تو ایک رکعت کے اندر 2 رکوع سے، 2 یا 2 سے زیادہ رکوع کرنا، یہ صحابی ایسا فعل کر رہا ہے کہ یہ اس کی جانب سے نہیں ہو سکتا، صحابی یہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ صحابی کا اجتہاد اس میں نہیں ہو سکتا.
تو یہ ایک ایسا فعل ہے جو صحابی خود نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس نے صحابی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو یہ کیا ہوگا؟ حکمی فعلی ہوگی، کیونکہ صحابی ایسا فعل کر رہا ہے جس کے اندر اجتہاد کا دار و مدار نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں الرفع الحکمی التقریری، مرفوع حدیث حکمی اور تقریری، یا پھر او یخبر صحابی بانہم کانوا یفعلون کذا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر صحابی خبر دے کے وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے۔ صحابی خبر دے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، تو یہ تقریری ہوگی، لأن ظاہر اطلاعہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، کیونکہ صحابی کا یہ جو قول بتا رہا ہے تو یہ اس کا ظاہر دلالت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل پر، صحابہ کرام کے اس فعل پر مطلع تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ صحابی یہ فعل کر رہا ہے، تو یہ تقریر ہوگی۔ ونزول الوحی یہ بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہو رہی تھی۔ او یقولون، یا پھر صحابہ یہ کہے کہ من سنت قضا، سنت سے اس طرح ہے، تو وہ بھی حکمی تقریری ہوگی، لأن ظاہر ان سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار کا طریقہ ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض محدثین نے کہا کہ انه يحتمل سنت صحابت، کہ من سنت قضا سے مراد کیا ہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، احتمال یہ رکھتا ہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین، یا پھر یہ سنت خلفاء راشدین، خلفاء راشدین کا یہ طریقہ ہے۔ فإن سنت تطلق علیہ، تو سنت کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے مرفوع کی ابتدا دو قسمیں پڑھی، صریح اور حکمی، پھر ہر ایک کی تین قسمیں بنی، صریح قولی، صریح فعلی، صریح تقریری، اسی طرح حکمی فعلی، حکمی قولی اور حکمی تقریری، تو یہ چھ اقسام تھیں، چھ اقسام کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی، اسی کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔